نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو شروع ہو چکا ہے، تو اس مہینے کے اندر لوگ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا اجر ہے؟ کیا دنیا کے اندر بھی اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آخرت میں کتنا ملے گا؟ اور کنڈوں کی رسم ہوتی ہے، آیا کہ ان کنڈے کو کرنے والے کو کتنا بڑا اجر ملے گا؟ اور یہ کس نام پر کیے جاتے ہیں کہ منسوب کرتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان دنوں میں ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ہے صحیح یا نہیں ہے، اور تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کب ہے؟ 27 رجب کو لوگ بہت ساری چیزیں تقسیم کرتے ہیں، آیا کہ ان کا تقسیم کرنا بھی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ تو اس مکمل مسائل کو سننے کے لیے تفصیل سے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر درمیان میں کاٹ دو گے تو مسئلہ سمجھ میں پورا نہیں آئے گا، اور بات کو مکمل سننا اور ثواب کی نیت سے آگے اس کو پھیلانا، اس کو لائک بھی کرنا، اس کو شیئر بھی کرنا، کمنٹس کے اندر بھی بات لکھنا، تاکہ لوگوں تک یہ بات مکمل پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھیں، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو اب بات شروع کرتے ہیں، توجہ سے اور دھیان سے مکمل اس بات کو اینڈ تک، پھر بھی کہہ رہا ہوں اینڈ تک سننا۔ ماہ رجب میں رائج بدعات اور رسومات میں سے ایک غیر شرعی عمل یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ماہ رجب میں اور خصوصاً اس کی 22 اور 27 تاریخ کو حلوہ، چاول یا دیگر کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کو بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث سمجھتے ہیں، اور اس کے خود ساختہ فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ سب کچھ شریعت کے مزاج سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ ہم بدعات کو بھی نیکی سمجھنے لگتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں بدعات کے زمرے میں آتی ہیں، جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے، جس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ ماہ رجب میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے کی رسم قرآن اور سنت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین عظام سے ہرگز ثابت نہیں۔ یہی بات اس کی ممانعت کے لیے کافی ہے۔ کنڈوں کی مروجہ رسم مذہب اہل سنت والجماعت میں محض بے اصل، خلاف شرع اور بدعت ممنوع ہے، کیونکہ 20ویں رجب نہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی، اور وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی۔ پھر 20ویں رجب کی تخصیص کیا ہے اور اس تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کیا خاص مناسبت ہے؟ ہاں، 20ویں رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ دیکھو تاریخ طبرانی ذکر وفات معاویہ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا۔
ورنہ در حقیقت یہ تقریب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرنی بطور حصہ اعلانیہ نہ تقسیم کی جائے تاکہ راز فاش نہ ہو، بلکہ دشمنان حضرت معاویہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں جا کر اسی جگہ یہ شیرنی کھا لیں جہاں اس کو رکھا گیا ہے، اور اس طرح اپنی خوشی اور مسرت ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ جب کچھ اس کا چرچا ہوا تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت امام میں موصوف پر لگائی کہ انہوں نے خود خاص اس تاریخ میں اپنی فاتحہ کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، لہٰذا برادران اہل سنت کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو بجا لیں اور نہ اس میں شرکت کریں۔ ایک رجب کے کنڈے اور ان کے پس منظر میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب قصے سراسر گھڑے ہوئے واقعات ہیں جن کا دین اور ثواب سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس تاریخ میں پیدا ہوئے اور نہ اس تاریخ میں ان کی وفات ہوئی، اور نہ ہی مذکورہ تاریخ میں ان سے متعلق کوئی واقعہ پیش آیا۔ علاوہ ازیں دین کا یہ مزاج نہیں کہ کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی زندگی یا وفات وغیرہ کی تاریخ کو بعد میں منانے کے حوالے سے اجازت دی گئی ہو، اور اس پر حصول اجر اور ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، یا اس میں کھانے پینے سے متعلق اس طرح کی رسم کی ترغیب دی گئی ہو۔ اگر امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کا مذکورہ کنڈوں کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ ثابت ہوتا تو جہاں امام موصوف کا بچپن گزرا، جوان ہوئے اور وفات پائی، وہاں اس کا سب سے زیادہ چرچا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس وہاں اس طریقہ کو کوئی جانتا بھی نہیں، مگر ہزاروں میل دور بیٹھے بے علم لوگوں کو ان باتوں کا کس طرح علم ہو جاتا ہے، اور وہ اس رسم کو پہلے چھپ چھپ کر اور اب اعلانیہ کرنے لگتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق مذکورہ تاریخ میں صحابی رسول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور دشمنان صحابہ ان کی وفات کی خوشی میں کنڈے پکاتے ہیں، مگر سادہ لوگ عوام کو بے خبر رکھنے کے لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ان کی نسبت کرتے ہیں، اور پس پردہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف اپنے بغض اور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر صورتحال ایسی ہی ہو تو کنڈے پکانا فقط ایک رسم ہی نہیں بلکہ کبیح ترین فعل ہوگا جس سے بچنا ہر صاحب ایمان کے لیے لازمی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام ایسی رسومات سے، تمام ایسے فتنوں سے اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔